حدیث نمبر 4553۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف گئے اور ہم رات بھر سفر میں رہے تو لشکر میں سے ایک شخص نے حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ ہمیں اپنے کچھ اشعار نہیں سنائیں گے؟ اور وہ شاعر تھے، چنانچہ وہ سواری سے اتر کر لوگوں کے پاس آئے اور اشعار پڑھنے لگے۔ اے اللہ، اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر فدا ہوں، ہمیں بخش دے، اور اگر دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما۔ جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں اور اس ندا میں لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودی خان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حضرت عامر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ لشکر میں سے ایک شخص نے کہا اس پر رحمت واجب ہو گئی، کاش آپ ہمیں بھی اس سے نفع اندوز فرماتے۔ راوی فرماتے ہیں ہم خیبر میں پہنچے تو ہم نے ان کا محاصرہ کیا حتیٰ کہ ہمیں سخت بھوک لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر خیبر فتح کر دیا۔ پھر جب فتح کی شام ہوئی تو لوگوں نے بہت آگ روشن کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے یہ آگ جلا رہے ہو؟ عرض کیا گوشت پکانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کون سا گوشت؟ انہوں نے عرض کیا گھریلو گدوں کا گوشت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے الٹا دو اور ہانڈیاں توڑ دو۔ ایک شخص نے پوچھا کیا ہانڈیاں الٹ کر ان کو دھو لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی کر لو۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے صف بندی کی تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پر ماری تو وہ پلٹ کر ان کے گھٹنے پر لگی اور وہ اسی ضرب سے شہید ہو گئے۔ جب مسلمان واپس ہوئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاموش دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عامر کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کس کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں نے، اور اسیر بن حزیر انصاری نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا انہوں نے ایسا جہاد کیا ہے کہ عربوں میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ قتیبہ 2 حرفوں میں حدیث کے راوی محمد کی مخالفت کی ہے، اور ابن عباد کی روایت میں ہے کہ الکی سکینتن علینا۔ حدیث نمبر 4554۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب خیبر کا دن ہوا تو میرے بھائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بڑی شدید جنگ کی، مگر اتفاق سے ان کی تلوار ان کی طرف پلٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور اس شخص کے شہادت کے بارے میں شک کیا جو اپنی ہی تلوار سے قتل ہو جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ کلام کہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا سوچ کر کہنا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ اشعار کہے اللہ کی قسم اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت حاصل نہ ہوتی اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر کہا اور ہم پر سکینہ رحمت نازل فرما اور کفار کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، بے شک کفار نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں جب میں یہ رجز پورا کر چکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے اشعار ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ میرے بھائی کا کلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہچکچا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے ہتھیار سے مرا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد ہے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے سے پوچھا تو اس نے اپنے والد سے یہ روایت اسی طرح بیان کی، البتہ یہ فرمایا کہ جب میں نے کہا لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہچکچا رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ مجاہد ہیں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کے لیے 2 اجر ہیں۔